برادران بانی، بزرگان ذی وقار، خداوند متعال اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ محرم سے پہلے خطبات میں تقوی کے متعلق ذکر کیا تھا کہ پروردگار نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو متقی بنو، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے ہے ایمان۔ جب آپ ایمان والے بن جائیں گے پھر حکم خداوندی ہے متقی بن جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا اور متقی بننا ضروری ہے۔ پھر جب ایمان لانے کے بعد آپ متقی بن جائیں گے پھر صرف تقوی کسی کا کام نہیں ہے جب تک تم کسی صادقین کے پیچھے نہیں چلو گے۔ صرف تمہارا تقوی کام نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے ایمان، پھر متقی، پھر صادقین کا ساتھ دو، ان کے پیچھے چلو۔ اب یہ صادقین جو ہیں یہ سب جانتے ہیں، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ صادقین وہی ہیں جو معصومین ہیں۔ سبحان اللہ۔ معصوم کے علاوہ صادق کوئی اور نہیں بن سکتا۔ یہ صادقین یعنی 14 معصومین۔ تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ تو نجات ہی نجات ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب وہ صادقین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا۔ شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ محنت کریں گے تب اس عہدے تک پہنچیں گے۔ تو آل محمد جو ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس شیعہ ہو گیا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو آل محمد ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا نام لیوا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کی روش رفتار کیسی ہونی چاہیے۔ جب ویسا بنیں گے جیسا وہ چاہتے ہیں تب ہماری کامیابی ہے۔ لیکن شیعہ کے گھر پیدا ہونے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اگر بندہ شیعہ بن جائے تو کامیابی اس کا مقدر ہے۔ میں نہیں کہتا، سید الانبیاء نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن اگر کامیابی کسی کا مقدر ہے یا تیرا مقدر ہے یا تیرے شیعوں کا مقدر ہے، یا تیرا مقدر ہے یا تیرے شیعہ کا مقدر ہے۔ لیکن شیعہ کسے کہتے ہیں؟
شیعہ اسے نہیں کہتے جو علی کو مولا مانے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو مولا مان کر وہی کرے جو مولا علی نے کہا ہے۔ شیعہ کا مطلب یہ ہے، علی مولا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، اس کی ہم پر حکومت ہے۔ اگر اس کی حکومت ہے اور مولا علی کو ہم صحیح مانے، مولا اور حاکم مانتے ہیں، تو پھر ہمارا وجود بھی جو ہے، اس ہمارے وجود پر بھی حکومت علی ابن ابی طالب کی ہونی چاہیے۔ ہمارے بدن کا ہر چیز، ہمارے بدن کا ہر حصہ وہی کرے جس پر علی ابن ابی طالب راضی ہو۔ تو کچھ کا میں مولا مانا ہے، رسول نے یہ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم ہے، جس پر میری اطاعت واجب ہے اس پر علی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو جب وہی کریں گے جو مولا علی چاہتے ہیں تو پھر کامیابی ہے۔ مولا علی کیا چاہتے ہیں؟ وہی جو قرآن کہتا ہے کیا صاحبان ایمان متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی مولا علی چاہتے ہیں۔ مولا علی بھی چاہتے ہیں میرے ماننے والے تقوی اور اجتہاد پرہیزگاری کے ذریعے میری مدد کریں، اور انہوں میری اعانت کرو، میری مدد کرو تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے۔ یعنی علی مولا بھی چاہتے ہیں اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ جب متقی بن جائیں گے تو حقیقت میں علی ہمارا امام بن جائے گا۔ وَإِلَّا باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی دعوے سے نہیں، عمل سے ثابت کریں، عمل سے، کردار سے ثابت کریں ہم علی والے ہیں، عمل سے ثابت کریں، اپنے اچھے اخلاق سے ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ اگر متقی نہیں بنیں گے تو پریشانی کیا ہے؟ نہیں بنیں گے تو پریشانی ہے نا، میں نے بتایا تھا کیا پریشانی ہے۔ اگر متقی نہیں بنیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر اللہ جو عمل قبول کرے گا وہ متقین کے عمل قبول کرے گا۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زیارت کریں گے، تلاوت کریں گے، جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ اسی کے نیک اعمال قبول کرے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ متقی اور پرہیزگار کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ شخص کہ جو نیک عمل کرے اور ساتھ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے واجب کو بھی ادا کرے اور حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو یہ متقی بنے گا۔ جب یہ متقی بنے گا پھر جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے واجب کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا۔ ہم لوگ واجبات کو اہمیت نہیں دیتے، لگے رہتے ہیں مستحبات میں، یہ مستحب، یہ سنت، یہ کام، یہ ثواب۔ بھائی وہ تب قبول ہوگا، اس کا ثواب تب ملے گا جب ساتھ واجب کو ادا کریں گے۔ ایک بندہ کہیں ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تبھی اس کو اوور ٹائم ملے گا نا۔ جو 8 گھنٹے اپنی مزدوری کا ٹائم بھی پورا نہ کرے اس کو کیسے اوور ٹائم ملے گا؟ اوور ٹائم اسے ملے گا جو 8 گھنٹے اپنا کام کرے گا، پھر اس کے بعد گھنٹہ کرے، 2 کرے، 3 کرے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی دستور ہے، اوور ٹائم کا ریٹ ڈبل ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے بھی قانون بنایا ہے کہ خدا نے کئی ایسے مستحبات ہیں کہ واجب کا ثواب تھوڑا ہے، مستحب کا ثواب زیادہ خدا نے دیا۔ مستحب کا ثواب زیادہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔
حج کا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، واجب ادا نہیں کرے گا بندہ خنزیر کی شکل میں معشور ہوگا بروز محشر، لیکن اگر واجب حج ادا کرنے کے بعد زیارت امام حسین کو ادا کرے گا تو یہ بھی جو معصوم نے فرمایا نا 70,000 حج کا ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ تب ملے گا جب واجب حج کو ادا کرے گا جس پر واجب ہے، جس پر واجب نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے لیکن زیارت پہ جا سکتا ہے تو اس کریم ہے وہ زیارت کا اتنا ثواب ادا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولا تو مستحب کا ثواب اسی کو ملے گا جو واجبات کو ادا کرے گا، لیکن خدا کی قسم سب سے مین چیز کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر کوئی نوجوان مغرب اور عشاء کے 7 فرض پڑھ کے سو جائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، 3 مغرب کے فرض پڑھے، 4 عشاء کے پڑھے، یہ نوجوان ایسا ہے جو حرام سے بچتا ہے، اس نے نفل نہیں پڑھے، لیکن اس نے نفل نہیں پڑھے تو میں یقیناً یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ نوجوان 7 فرض پڑھ کے سو جائے اور رات آرام کی نیند کرے، اس نوجوان سے یا اس بزرگ سے بہتر ہے کہ جو نماز تہجد تو پڑھتا ہے لیکن اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتا۔ نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل قبول کرتا ہے متقین کے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا جی بولا ایمان بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پہلے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد فرمایا پہلے متقی بنو، متقی بنو پھر دریا لگائے پہ آؤ۔ اہل بیت کے ذکر میں بعد میں کہا ہے، اہل بیت کا تذکرہ بعد میں ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلے حکم بھی دے دیا ہے ایمان لے کر آؤ، واجب کو ادا کر کے آؤ اور حرام سے بچتے آؤ، یہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ لیکن یہ تقویٰ کسی کام کو نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جب تک صادقین کا ساتھ نہیں دو گے نہ تمہارا تقویٰ قبول ہوگا نہ تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ایمان تب قبول ہوگا جب اس میں تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ تب قبول ہوگا جب اہل بیت کے ساتھ تیرا تمسک ہوگا، جب صادقین کے ساتھ تیرا تعلق ہوگا، جب صادقین سے تمسک کر کے صادقین کے پیچھے چلو گے تب یہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ شیطان ہر کسی کو تو گمراہ نہیں کرتا نا، دیکھیں وہ میرے بزرگ عالم دین ہے، وہی کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، ایسا ایمان والو، یہاں پر خطاب علی والوں کو ہے، چونکہ اہل ایمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں محبت علی ہو۔ یہ تو نبی نے کہا تھا یا علی حبو کا ایمان، تیری محبت ہی ایمان ہے۔ تیری محبت ایمان، جس دل میں علی آ گیا ایمان آ گیا، اب جس دل میں ایمان آ گیا وہ مومن بن گیا، اور مومن کو خطاب ہے اللہ کا، اے علی کی محبت رکھنے والا نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، زکوٰۃ دیا کر، کوئی اور نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، علی والوں سے خطاب ہے، تمہیں قضا نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ قبول کرے گا تو اسی کیا کرے گا جس کے دل میں علی رہتا ہوگا۔ تو شیطان گمراہ بھی کرتا ہے تو علی والوں کو۔ نمازیں اس لیے تھوڑی ہے نا، سستی ہو جاتی ہے نا، اس لیے بندہ غلطیاں کرتا ہے، شیطان یہ وسوسے ڈالنا گمراہ کرتا ہے، جدھر شیطان کو پتا ہے کہ ادھر قبول ہی نہیں ہوگی، شیطان گمراہ کرتا ہے۔
علی والوں کو سوچنا چاہیے ہم علی والے ہیں، ہم اس امام کے پیروکار ہیں کہ جو اپنی واجب نمازوں کے علاوہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے۔ تو کیسا ہونا چاہیے علی والوں کو؟ تمہاری صحبت، تمہاری بیٹھک، تمہاری مجلس ایسی ہونی چاہیے، ایسے افراد کے پاس بیٹھو کہ جہاں بیٹھے تمہیں خدا یاد آئے، جہاں بیٹھے تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائیں۔ دوستی کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، ضروری ہے دوستی۔ زندگی یہ ہے کھٹی ہو جاتی ہے اگر انسان کے دوست نہ ہو۔ دوست بنائیں، لیکن ایسے دوست بنائیں کہ جو تمہیں خدا کی طرف لے کے جائیں، جو تمہیں اطاعت اہل بیت کی طرف لے کے جائیں، جو تمہیں قرآن کی طرف لے کے جائیں۔ دوست ایسے بنائیں جو تمہیں مسجد کی طرف لے کے آئے، ایسے دوست نہ بنائیں کہ تمہیں مسجد چھوڑوا دے اور گناہ کی طرف لے جائیں۔ دوست بنائیں لیکن ایسا دوست بنائیں جو تمہیں اچھی راہ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے نا، اور صراط مستقیم سے ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے۔ نماز نہ پڑھو شیطان کا کام ہے، نماز سے ہٹائے گا، زکات سے ہٹائے گا، زکات نہ دینا، خمس نہ دینا، مال تھوڑا ہو جائے گا، یہ شیطان ہٹائے گا۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو نیکی سے روک کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس دوست نہ سمجھیں یہ شیطان ہے تیرے دوست کی ضرورت میں، اس لیے کہ گمراہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک صلوات پر محمد متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اللہ پر مکمل ایمان اور یقین ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یقین محکم خدا پر۔ حضرت موسیٰ کافی سارے واقعات ہیں، وقت جو ہے تیزی سے جا رہا ہے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا، یہ بھاگ رہے تھے، آگے دریا آ گیا، پروردگار بچا لے بنی اسرائیل کو۔ خدا نے کہا عصا دریا پہ مار، اپنا عصا پانی پہ مار۔ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے بابا یہ پانی پہ عصا مارنے سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کا نبی تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ اللہ کے نبی کو یقین تھا جب خدا کہہ رہا ہے کہ پانی پہ اپنا عصا مارو، یقیناً اس میں نجات ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، خدا نے دریا سے راستے بنا دیے۔ تقویٰ ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے۔ متقی وہی ہوتا ہے جس کا خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ آپ امام زمانہ کے سپاہی بن جاتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ امام زمانہ کو تو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، بس ان کی دعا دیکھ لیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ ہماری دعا میں کس حیثیت سے شامل ہے۔ ساری دعائیں مانگ کے جناب وہ سب سے آخر میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرماؤ، التماس سے دعا چاہیے تو یہ کوئی اور دعا مانگے نہ مانگے، ظہور امام زمانہ کی دعا ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی دعا ہماری یہ ہے کہ مولا کا اللہ ظہور فرما دے اور ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک نوجوان تھا، متقی بنے گے تو ایسا بنے گا نا، لشکر میں تب سمجھ لیں گے نا۔ ایک 2 منٹ کی بات ہے، چل کر دوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کو شوق چڑھ گیا امام زمانہ کی زیارت کا کہ میں امام زمانہ کی زیارت کروں۔ 40 شب جمعہ وہ مسجد جمکران میں جاتا رہا، پھر پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کئی ہزار مرتبہ درود پڑھتا رہا، اعمال کرتا رہا۔ 2-3 سال گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ آخر گھر میں ایک دن پریشان ہو کے بیٹھا اور سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں امام زمانہ ہے بھی صحیح ہے۔ پریشان ہو گیا، مایوس ہو گیا نا۔ اسی اسلام میں دروازے پہ دخل باب ہو، باہر گیا، ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا تمہارا فلاں نام ہے؟ جی میرا فلاں نام۔ کہا فلاں دکان پہ امام زمانہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، فلاں دکان پہ بیٹھے ہیں۔ بہت اچھا، مجھے بلا رہے ہیں؟ ہاں، دوڑا
اتنے عمل کرتا رہا، مولا کی زیارت نہیں ہوئی، اور آج مولا نے خود بلا لیا۔ وہاں پر گئے نا، وہاں پہ بیٹھے ایک جگہ پہ میرے مولا تشریف فرما تھے، ایک دکاندار تھا جو یہ سکریپ کا کام کرتا تھا، ان لوہے کا پرانا لوہا خریدا اس طرح۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ یہ دکاندار کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھتا رہا، اسی اسنا میں ایک بوڑھی عورت آ گئی، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، نیا تالا۔ آ کر دکاندار سے کہا کہ یہ بالکل نیا تالا ہے، میں نے خریدا ہے، خریدنے کے کچھ دیر بعد مجھے ضرورت پڑی، میں تالا لے کے بازار میں آئی، جس دکاندار کے پاس جاتی ہوں 8 شاہی کا ایرانی کرنسی اس دور میں شائع ہوتی تھی، میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے 800 کا یہ تالا لیا ہے، لیکن میری ضرورت ہے 500 روپے، مجھے 500 دے دیں۔ لیکن ہر دکاندار کہتا ہے کہ 300 دیں گے، لیکن میری ضرورت 500 ہے، میں نے 300 میں نہیں بیچا، آپ مہربانی کریں مجھے 500 دے دیں۔ تو کہتا ہے یہ دکاندار، اس نے تالا اٹھایا، تالے کو چیک کیا، دیکھا اور کہا کہ بالکل نیا تالا ہے۔ اس نے کہا بالکل میں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اس دکاندار نے کہا کہ بیوی بات یہ ہے کہ اس تالے کے میں تمہیں دوں گا 700 روپے، تو نے 800 کا خریدا تھا تو ضرورت ہے نا 500، میں تمہیں 700 دوں گا۔ اس عورت نے کہا تمہیں دماغ ٹھیک ہے، وہ 300 دیتے ہیں، 500 بھی نہیں دیتے، اور جو 700 دیتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، یہ کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ بیوی مجھے اس بات پہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، تو راضی ہو یا نہ ہو، میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا مولا امام زمانہ مجھ سے راضی ہو اور ایک میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو نے 700 کا خریدا تھا، آج 100 کا میں تمہیں 700 دوں گا، ایک سکہ شاہی جو ہے پھر بھی مجھے منافع ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام اس بندے کی طرف دیکھا اور فرمایا میری ملاقات کے لیے اور میرے ملنے کے لیے عمل کرنے اور چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسا کردار بنا لے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لے، میں خود تیری ملاقات کے لیے آیا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق